انسانوں کے نام افزار ریحان، پارلیمنٹ اپنی بالادستی بالفعل منوائے۔ اس ملک کے بد نصیب میں جمہوریت کے عدم تسلسل نے آج یہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ کوئی بھی خود نمائی و خودتائی کا مارا شخص 22 کروڑ عوام کے منتخب ادارے پارلیمنٹ کو چیلنج کر سکتا ہے۔ یہاں خاکیوں کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ عوامی امنگوں کے ترجمان ادارے اور اس کے قائد عوام پر چڑھائی کر دیتے ہیں، جبکہ دیگر ہم نوا طبلہ بجاتے ہوئے محض او ما ملکت ایمانکم کا رول ادا کرتے ہیں۔ لیکن آج نیا پہلو جلوہ گر ہوا ہے کہ آمرانہ ذہنیت محض خاکیوں کا خاصہ نہیں ہے، یہ سیال آبادوں میں بھی پر پوزے نکال سکتی ہے۔ اس کی تباہ کاریاں کسی طرح بھی عسکریوں سے کم نہیں ہیں۔ آج منتخب عوام سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ وقت گیا جب منتخب وزیر اعظم کو بلی چڑھایا جاتا تھا۔ پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی آتا ہے وہ پارلیمنٹ پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ جن کے اپنے 15 بندوں میں اتفاق نہیں، وہ ہمیں اتفاق رائے اور مذاکرات کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ تم پنچایتی رول ادا کرو؟ ہر کسی کا اپنا دائرہ کار ہے، اپنی حدود ہیں۔ ہم پارلیمانی کارروائی کے منٹس دیں گے اور نہ وزیر اعظم کی قربانی، بلکہ ہم آئین شکنی پر انگوٹھے لگانے والوں کی باقیات کو یہاں بلائیں گے اور تقاضا کریں گے کہ اپنی غیر آئینی کارروائیوں کا ریکارڈ پیش کرو۔ بھٹو، گیلانی اور نواز شریف کے کیسز کا حساب دو۔ آپ نے جو ناقابل معافی گناہ کیے ہیں ان کا جواب دو۔ اس کے برعکس دوسری طرف نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کو تسلیم کرنے اور اس کے خلاف جاری کردہ حکم امتناعی کو ختم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے، بلکہ اس سلسلے میں فل کوڈ بنانے اور اسکینڈل کے حوالے سے ملزم قرار پانے والے کو بند سے الگ کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ اس سے بھی 4 قدم آگے بڑھ کر اپنے ہم نواؤں کو ساتھ بٹھاتے ہوئے باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس میں صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنے حوالے سے پارلیمنٹ کے اتھارٹی کو نہیں مانتے ہیں۔ سیاسی معاملات نے عدالتی ماحول کو آلودہ کر دیا ہے۔ یہ اپنی مرضی کے جج اور مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں، اور اگر ہمارا احترام نہ کیا گیا تو پھر ہم سے بھی انصاف کی توقع نہ رکھیں۔ کیا اتنی بڑی غیر آئینی جسارت پر ہمارے قومی میڈیا میں ہلچل نہیں اٹھنی چاہیے کہ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان شخص یہ اعلان کر سکتا ہے کہ اگر کسی نے انصاف لینا ہے تو پھر اس کی قیمت میری مرضی کے احترام کی صورت ادا کی جائے۔ جس نوع کا پروٹوکول یا احترام و تقدس میں چاہتا ہوں، پہلے مجھے وہ پیش کرو، اس کے بعد ہی انصاف دینے کا سوچا جائے گا۔ کیا دنیا بھر کی جوڈیشری میں کبھی کہیں کوئی ایسے ہوتا ہے کہ ریاستی کرسی انصاف پر متمکن شخص یہ شرط لگا دے کہ پہلے میری قدم بوسی کرو، اس کے بعد انصاف کی امید لگاؤ؟ اگر احترام پیش کرنے میں کسی نوع کی کمی یا کوتاہی ہوگی تو پھر بے انصافی ہوگی۔ کیا پوری دنیا میں کبھی کہیں ایسے ہوتا ہے کہ انصاف کی بڑی کرسی پر براجمان شخص یہ کہہ رہا ہو کہ وہ پارلیمنٹ کی بالادستی یا قانون سازی کے اتھارٹی کو نہیں مانتا؟ پارلیمنٹ کا تشکیل کردہ قانون یا ایکٹ آف پارلیمنٹ ابھی پروسیس میں ہو اور وہ اس کے جنم لینے سے پہلے ہی اس پر حکم امتناعی جاری کر دے، وویلا یہ ہو کہ انصافی ادارے کے اختیارات چھینے جا رہے ہیں۔ ہم غیر جانبدارانہ طور پر عدالتی اصلاحات کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کا جائزہ لیتے ہیں تو کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے عدالتی اختیارات میں کمی کا تاثر بھی ابھرتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدالتی اختیارات جن کا استعمال فرد واحد اپنی من مانی سے کر رہا تھا، انہیں ریگولیٹ کرتے ہوئے سینئر ججز کے ساتھ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی اقدام باہمی مشاورت سے اٹھایا جائے۔ کیا سینئر ججز کو OSD بنا کر فرد واحد کی من مانیوں کا نام عدالتی اختیارات ہے؟ جبکہ آئین واضح ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہے، اور سپریم کورٹ سے مراد محض چیف جج نہیں بلکہ دیگر ججز بھی اس میں شامل ہیں۔ سوالات تو یہ اٹھائے جانے چاہیے کہ آپ کس آئینی شک کے تحت پارلیمنٹ کی بالادستی کو چیلنج کرتے ہوئے ایکٹ آف پارلیمنٹ کو سسپینڈ کیے ہوئے ہیں؟ پاکستان ہی نہیں، ترقی یافتہ ممالک کے آئین بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی ججمنٹ مت دو جس پر امپلیمنٹیشن نہ ہو سکے۔ آپ الیکشن کمیشن کے اتھارٹی کو ہاتھ میں لیتے ہوئے الیکشن ڈیٹ، بما شیڈول اور پھر اسٹیٹ بینک کو براہ راست 21 ارب کی خطیر رقم جاری کرنے کے احکامات کس حیثیت میں دے رہے ہیں جو ناقابل عمل ثابت ہو چکے ہیں؟ اپنی عزت پر پہلا حملہ تو خود آپ کر چکے اور اس پر رو دو بھی چکے۔ اب آپ پارلیمنٹ سے کون سا ریکارڈ طلب فرما رہے ہیں؟ وہ جس کی کارروائی کو آئینی تحفظ حاصل ہے، جبکہ آئینی طور پر پارلیمنٹ کو قانون سازی کا جو حق ہے، اس کے تحت وہ آپ کی تنہاؤں اور بے محابہ مراعات پر بھی نظر ثانی کر سکتی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایڈیٹر جنرل کو بھی ہدایت جاری کر سکتی ہے اور خود بھی آپ کے پرنسپل اکاؤنٹنگ افیسر کو تمام تر مالی معاملات میں بلا سکتی ہے اور عدم تعمیل پر وارنٹ گرفتاری جاری فرما سکتی ہے۔ یہ پوچھ سکتی ہے کہ ڈیم فنڈ کے 17 ارب روپے کس حیثیت میں پڑے ہیں؟ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا ملک ریاض کی رقوم یا UKCI رقوم، اسٹیمپ ڈیوٹی کی رقوم اور اسلامک انویسٹمنٹ کی رقوم کے کھاتے لے کر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حضور پیش ہوں۔ عوامی نمائندوں کو تو اس سے بڑھ کر جسٹس منیر کی کاستانیوں کے ریکارڈ سے شروع ہوتے ہوئے ارشاد انوار اور مشتاق کے ریکارڈ بھی منگوانے چاہیے جو طاقتوروں کی آئین شکنیوں کو تحفظ دینے کے لیے پاگل ہوئے پڑے تھے۔ جس آئین کے کسی ایک لفظ
یا قوم میں شوشے کو بدلنے کا اختیار پوری کی پوری سپریم جوڈیشری کو حاصل نہیں۔ وہ کس حیثیت سے طالع ازماؤں کو یہ اتھارٹی تفویض کرتے رہے کہ آئین کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کر جو چاہو کرو، بوٹوں تلے روندو یا کیما بنا دو۔ اس کے بعد نئی کھیپ نے جو گل کھلائے، اس کے کارن آج پوری قوم رو رہی ہے۔ افتخار، گلزار اور کھوسا کے کیا کہنے، ایک شخص تھا بابا رحم تھا، ہماری حالیہ تباہ کاریوں کا سب سے بڑا ذمہ دار۔ وہ کیا کیا ڈرامے کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہے۔ درویش اپنے منتخب نمائندوں کی خدمت میں اصرار کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور ساورنٹی منانے کے لیے جو دعوے فرما رہے ہیں موز لفاظی دکھانے کی بجائے عملی اقدام کریں۔ بہت ہوگی پارلیمنٹ کی سبکی۔ آج فرد واحد کو اپنی عزت منوانے کی اتنی شوق اور فکر ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری نہ ہونے کی صورت میں کھلے بندوں یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں کرسی انصاف پر بیٹھنے کے باوجود انصاف نہیں کروں گا، کوئی مجھ سے ایسی توقع نہ رکھے۔ رہ گئی 22 کروڑ عوام کی عزت، وہ جائے بہاڑ میں۔ آئین کی ماں اگر آئین کی پیداوار کے اختیارات کو ریگولیٹ کرتی ہے تو وہ اتنی بڑی صدارت کرتے ہوئے 22 کروڑ عوام کے منگوں کے ترجمان ادارے کے بالمقابل کھڑے ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اس بالادست ادارے پارلیمنٹ کی ساورنٹی منوانے کے لیے منتخب حکومت کو یہ ہدایت کیوں نہیں کر رہے کہ افتخار چودھری کی بحالی کے لیے جس نوع کا ایگزیکٹو سرکولر جاری کیا گیا تھا اور جسے بشمول جوڈیشری سب نے تسلیم کیا تھا، اسی طرز کا ایگزیکٹو سرکولر جاری کرتے ہوئے طالع ازمائی کی ذہنیت کو کنٹرول کر لے، چاہے ہاؤس اریسٹ کرنی پڑے، اور نوٹیفکیشن کے ذریعے سینئر موسٹ کو اس ذمہ پر فائز کیا جائے جیسے آرمی چیف کو سینیارٹی کی بنیاد پر فائز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت ادارہ جاتی تطہیر کی جائے اور جن 2 ججز کی سپریم جوڈیشری میں کمی ہے، سندھ اور کے پی سے سینیارٹی اور میرٹ کی بنیاد پر جس کا جو حق بنتا ہے اسے وہ دیا جائے۔ آپ لوگ دوسروں کو خود پر حملہ آور ہونے کے مواقع کیوں دیتے ہیں؟ جو طوفان آنا ہے آ جائے۔ ملک اس وقت جن بحرانوں سے گزر رہا ہے، بالخصوص معاشی بربادی کی صورت میں اور IMF سے درپیش الجھنوں کی موجودگی میں، کیا ملک کو یوں ہی غیر ذمہ دار لوگوں کی اٹکیلیوں کے لیے بے آسرا چھوڑ دیا جائے؟ آپ لوگ حوصلے سے ٹھوس قدم اٹھائیں۔ انصافیوں کی عوامی مقبولیت کے جھوٹے دعوے جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے، کوئی طوفان نہیں ٹوٹے گا، بلکہ منصفانہ انتخابات سے پہلے سابقہ تمام خرمستیوں کی درستی کرتے ہوئے ترازو کے پلڑے بھی برابر کیے جا سکیں گے۔